نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اوکے سب سے پہلے ہم اس کورس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں گے. شاید آپ لوگوں نے سنے ہوں گے یہ 6 Ws سم سے 5 Ws in 1 age. تو اس میں بیسکلی کون کون ہے, ہو از انوالوڈ, تو آپ اور میں انوالوڈ ہیں اس میں. اس کے ساتھ ہم کیوں یہ کورس کر رہے ہیں؟ ہم یہ کورس اس لیے کر رہے ہیں ٹو کنیکٹ ود اللہ تھرو ہز ورڈ, تھرو ہز کلام, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے, تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے, ہمارے لیے کیا احکام ہے. زوم پہ یہ کلاس ہوا کرے گی وین ایوری سیٹرڈے, انشاءاللہ ہم ایوری سیٹرڈے ملا کریں گے. ہاؤ, ہم کیا کریں گے اس میں, ہم اس میں ٹرانسلیشن کریں گے, شارٹ تفسیر کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں سے کی ایکشنز نکالیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے. What is expected from you, ٹھیک ہے, اٹس نتھنگ. انشاءاللہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پہلے سے پریپیئر, کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے, کچھ ایسا کرنا, کچھ ایسا نہیں کرنا. صرف آپ کا فوکس چاہیے انشاءاللہ کلاس میں, کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہے ہم فوکس ہو کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں سے ایکشنز کیا ہیں. صرف ہم نے یہ فوکس کرنا ہے, اور ہم ریفلیکٹ کریں جب ہم کلاس کے دوران نہیں ہیں, ہم ریفلیکٹ کریں اپنی زندگی میں کہ ہمیں یہ چیزیں کس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ, اور کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اوکے, اب آتے ہیں مزیدار چیز کی طرف انشاءاللہ. میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. لیٹس سپوز آپ لوگ ایک دن صبح اٹھیں اور آپ نے اپنے گھر کا مین دروازہ کھولا ہے, اور وہاں پہ ایک بڑا سا ڈلیوری باکس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, اور آپ اس کو ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اور آپ نے پھر اس کو کھولا ہے. جب آپ نے اس کو کھولا ہے تو آپ کے سامنے یہ نکلا ہے. آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ میں فاسٹ تو نہیں جا رہی؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اوکے گریٹ, تھینک یو. تو آپ کو یہ ایک بڑی سی چیز نظر آئی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اس کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا ہے کہ اچھا کوئی آن کا بٹن ہوگا اس میں, یا کوئی ایسی چٹ لگی ہوئی ہوگی جہاں پہ کچھ شاید لکھا ہوا ہو, اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یا اس کی سائڈ پہ بیٹھنا ہے, یا اس کو پش کر کے چلا رہے ہیں, یہ کیسے چلے, یا اس سے کیا ہوتا ہے. تو آپ جب ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ نے اس کے باکس کے اندر جا کے دیکھا ہے کہ شاید اس میں کچھ ہو, تو آپ کو تھینک گاڈ اس کا مینول مل گیا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اب آپ کو جب اس کا مینول مل گیا ہے تو اس میں ایک پرابلم ہے جو آئی تھنک آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی. کون بتائے گا کیا پرابلم ہے؟ لینگویج. چائنیز میں لکھا ہوا ہے, چائنیز. یس, یہ لینگویج ہی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب آئی نو ہم زیادہ تر جو ہے اس وقت گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں گے اور ہم جلدی سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکچولی لکھا ہوا کیا ہے. ایسا ہی ہے, ہم جاننے کی کوشش کریں گے, ادروائز ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس میں کیا کرنا کیا ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ what it can do, ٹھیک ہے, یا اس کی مینٹیننس کیا ہے, یا یہ کیسے چارج کی جائے گی, یا کیسے کام کرتی ہے, یا کون سی ایج لمٹ ہے, بچوں سے دور رکھنا ہے اس کو, یا پھر اس کی ورکنگ کیپیسٹی کتنی, کتنا کام یہ کر سکتی ہے, یا بس تھوڑا بہت ہی کام کر سکتی ہے. اور میڈ ان چائنا, یہ تو خیر آئی تھنک لینگویج سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میڈ ان چائنا ہے. تو اسی طرح جس طرح وہ ایک کمپلیکس مشین ہم نے ابھی دیکھی ہے اور اس کے ساتھ ایک یوزر مینول آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے اسی طرح ہیومنز جو ہیں وہ دی موسٹ کمپلیکس مشین ہے ایک طرح کے. اس میں ڈفرینٹ ملٹیپل فنکشنز ہیں اور سارے وہ فنکشن ملا کے ایک پوری ایک مشین چلتی ہے. ہمارا بریدنگ سسٹم ہے, ڈائجیشن سسٹم ہے, ہمارا ایک نروس سسٹم ہے, ساری سسٹمز مل کے ایک پوری ایک مشین بناتے ہیں جو کہ انتہائی کمپلیکس ہے. اور پھر اس کا بھی کوئی یوزر مینول ہونا چاہیے,
جس میں ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوئے ہوں, رائٹ. اور آئی ایم شیور ماشاء اللہ آپ لوگ بڑے اسمارٹ ہیں, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا یوزر مینول کیا ہے. What do you think? قرآن. Yes. اور باقی سارے کہاں ہیں؟ باقی آپ نے بالکل صحیح کہا لیزا, ہمارا یوزر مینول ہے the glorious قرآن. تھینک یو سو مچ. تو اس میں ہمارے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس, ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, ہر چیز کا جیسے ایک صحیح طریقہ اور غلط طریقہ ہوتا ہے, اسی طرح ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے, کون سی نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے وہ تمام انفارمیشن ہے کہ ہم اپنے لونگ کریٹر, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا, تو انہوں نے ہمیں یہ بتائی ہے نا کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ اپنی ایک ڈرائنگ بناتے ہیں, آپ کو اس سے اتنی محبت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنے امیزنگ ہیومنز بنائے ہیں, تو انہیں انتہائی محبت ہے اپنی کریشن سے, اسی وجہ سے وہ آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو اپنی کتاب دیتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. ان کی وزڈم, ان کی حکمت کیا ہے چیزوں کے اندر, ہم نہیں سمجھ سکتے. کئی چیزیں ہمیں ظاہری طور پہ بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں, اور کافی عرصے بعد جا کے ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہمارے لیے بہتر تھی. سم ٹائمز نہیں بھی کرتے, یہ حکمت ہے اور یہ غیب پہ ہمارا ایمان ہے. اچھا, اس کے بعد ہمیں یہ نالج دیتا ہے کہ کیا صحیح طریقہ ہے چیزوں کو کرنے کا, کیا غلط طریقہ ہے. فرقان جو قرآن میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا صحیح اور غلط طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا. اس میں سٹوریز ہیں جو کہ ہم سب کو بہت پسند ہوتی ہیں نا, کہ ہمیں کس طرح ایسی سٹوریز ہیں جن کے مورلز ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ اس کی یہ وجہ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لائف آف سم ایکسیپشنل پرسنالٹیز جن کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اپنی کتاب کے اندر, تاکہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکیں کہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا, وہ زندگی میں کیسے سوچتے تھے. اس کے علاوہ ہماری سیفٹی ہے. جی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپشنل پرسنالٹیز یعنی کہ جو کہ بہت ہی امیزنگ ہیومن بینگس تھے, جنہوں نے اپنی زندگی اس لحاظ سے گزاری جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ آگے آپ کو ریئلائز ہوگا اس بات کا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیفٹی, کہ کس چیز میں ہم کیا کریں گے یہ ہمارے لیے سیف ہے, اور ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے گڈ ڈیڈس کا ریوارڈ کیا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور جو ایسی چیزیں جو ہم کرتے ہیں جو اسلام کے مطابق یا اللہ کے کلام کے مطابق نہیں ہے, اس کی ایول امپلیکیشنز کیا ہیں, آپ کے رب کی باؤنٹیز کیا ہے, جو نعمت اللہ تعالیٰ, اور نعمت ایکچولی کیا ہے, جو چیزیں ہم دنیا کی نعمت سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی زبردستی گاڑی ہو, زبردست سا گھر ہو, کیا یہ صرف نعمتیں ہیں, یا یہ ایکچولی نعمتیں ہیں, یا کچھ اور چیز نعمت ہے. اللہ کس کو نعمت کہتے ہیں, یہ چیز سوچنے والی ہے. A peek in the unseen world, کہ ہم یہ دیکھیں کہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے, جنات کے بارے میں سنا ہے, ہم نے شیطان کے بارے میں ہے, ایسی مخلوقات جن کو ہم نے کبھی آنکھ سے نہیں دیکھا, اور ہمارا غیب پہ ایمان ہے ان چیزوں کے معاملے میں, ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. آپ ایک ڈرائنگ بناتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے آپ ایک ڈرائنگ بناتے ہیں اور اس کو کہیں پہ لگاتے ہیں, یو فیل لائک میکنگ اے ڈرائنگ, رائٹ. لیکن تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومنز جو کہ اتنے امیزنگ کریشن ہے, آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ سامنے لیپ ٹاپ ہوگا یا آئی پیڈ ہوگا یا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا, یہ اتنی امیزنگ کریشن ہے, اور کس نے کریٹ کی ہے, کس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایبلٹی دی ہے کہ یہ کریٹ کرے, ہیومنز کو. ہیومن برین اتنا امیزنگ ہے کہ یہ ساری چیزیں سیٹلائٹ, مطلب اسے جو چاہیے وہ کریٹ کر لیتا ہے. سیٹلائٹ بنا لیتا ہے, راکٹ بنا لیتا ہے, ایروپلین بنا لیتا ہے, ٹرین بنا لیتا ہے, ٹی وی بنا لیتا ہے, کھانا ٹھنڈا کرنا ہے, فریج بنا لیتا ہے, ہر چیز وہ کریٹ, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ کریٹ کر سکتا ہے. تو کیا وہ ان اٹ سیلف اتنی امپورٹنٹ کریشن اور اتنی اسمارٹ کریشن صرف اسی چیز کے لیے ہے کہ وہ دنیا میں آئے, کھائے, پیے, انجوائے کرے, پڑھے لکھے اور ختم, بس وہ اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں. ان شارٹ,
the beginning and the end of humans. ये human और humans की कहाँ से start हुआ, हजरत आदम से लेके first human से लेके उस वक्त तक जब तक कि आखिरी human इस दुनिया में होगा, उन तमाम की information इसके अंदर है. अच्छा, अब जबकि हमने इस कुरान के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में भी हम जरा ये 5 W's देखते हैं, 5 W's 1 each देखते हैं. किसने रिवील किया था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. कहाँ रिवील हुआ था? हिजाज. मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि आई वांट यू टू रिलेट विद इट. हिजाज का मैप मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज हिजाज एक्चुअली. ये जो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड पर जो एक छोटी पिक्चर है, बेसिकली मक्का और तबूक के दरमियान ये एक माउंटेनियस रीजन है, इसको कहते हैं हिजाज. ये कुरान टोटल इस एरिया के अंदर नाजिल हुआ है. अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो एक साइड पे वो पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है, दूसरी साइड पे इजिप्ट है, तो आपको पता चलेगा कि हम मैप में कहाँ हैं और कौन सा वो एरिया है जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ है. तो उसको हिजाज कहते हैं. ओके, कब नाजिल हुआ? 1456 years ago. हालांकि आपको पता है अभी जो है वो 1443 चल रहा है हिजरी ईयर, लेकिन मैंने 56 क्यों कहा है? क्योंकि कुरान हमारा जो हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से स्टार्ट होता है, जब आपने हिजरत की थी फ्रॉम मक्का टू मदीना. तो कुरान उससे 13 years पहले नाजिल होना शुरू हो गया था. तो मैं इसलिए आपको ये डेट्स बता रही हूँ ताकि हम रिलेट करें अपनी इस्लामिक डेट्स के ऊपर. ये वही के थ्रू नाजिल हुआ था. वही की डिफरेंट इकसाम है, इंशाल्लाह हम आगे जाके इस पे भी देखेंगे कि रसूल सल्लम के ऊपर कैसे वही आती थी. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर रिवॉर्ड्स हैं, इसके अंदर प्रोटेक्शन एंड हीलिंग, अल्लाह ताला ने इसे अशफा भी कहा है. इसके अंदर हिदायत है, इसके अंदर फुरकान है, राइट और रॉन्ग. ये चीज हमें बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. जो दुनिया में इर्द गिर्द हम चारों तरफ अपनी चीजें देखते हैं, आपके अंदर ये एक सेंस डेवलप करता है कि आपको अंदाजा हो सके कि ये कौन सी चीज हमें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, या कौन अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो कौन सी चीज उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. ये डिवाइन नॉलेज है, यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है. अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताइए. अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ. ओके, डिवाइन नॉलेज एक फाइनल गाइडेंस, यानी कि जो कुरान है वो एक फाइनल गाइडेंस है हमारे लिए. नॉलेज मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगी नॉलेज एक्चुअली होती क्या है, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना. आप लोग मेरे साथ हैं? समझ, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Thank you. Okay, so knowledge एक्चुअली में क्या है? नॉलेज सबसे पहले ऑब्जर्वेशन. आप अपनी 5 सेंसेस से, आपके सामने कोई सिचुएशन हुई है, आपने अपनी 5 सेंसेस से, सेंस ऑफ टच, मतलब आपने टच करके देख सकते हैं उसको, या आंख से देख सकते हैं, या उसको स्मेल कर सकते हैं, या सुन सकते हैं. आपने उन 5 सेंसेस से गेज कर लिया किसी चीज के बारे में. फितरा है जो कि आपके अंदर इंस्टिल कर दी गई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि आपके अंदर सही और गलत की तमीज डाल दी गई है. आप कोई सिचुएशन देखते हैं, आप उसको जज करते हैं ये सही है या गलत. फिर आता है इंटेलेक्ट, यानी कि जब आप फिर ऐसा ऐसा बड़े होते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज अटेंड करते हैं, आपकी डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी डिफरेंट कंपनी होती है, उससे आपका एक इंटेलेक्चुअल लेवल बनता है, आपकी एक सोच डेवलप होती है. इसीलिए कहते हैं कि आपको अच्छे लोगों में उठना बैठना चाहिए, क्योंकि उसका आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है. और फिर आती है वही एज फाइनल गाइडेंस, एज फाइनल जजमेंट, या आप कह लें डिवाइन लॉ. अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि हमें वही की जरूरत क्या जरूरत है हमें, कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, फितरा है, इंटेलेक्ट है, व्हाई डू वी नीड वही? कौन बताएगा? चलो मैं बता जी. हम इंसान भूल जाते हैं ना चीजें, मतलब हर बंदा सही फैसला नहीं कर सकता. जिस तरह मतलब कुछ की इंटेलेक्ट, अभी आपने बात की कि सबकी कंपनी ठीक नहीं होती तो उनका इंटेलेक्ट में इफेक्ट हो सकता है. वेरी गुड.
That's one of the way کہ آپ کا جو گروپ ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, ایکسلنٹ. میں آپ کو یہ ساری چیز ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں انشاءاللہ. لیٹس سپوز کسی انسان کا مرڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, آئی نو کافی بولڈ ایگزامپل ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو اس سے یاد رہ جائے گا. کسی انسان کا مرڈر ہو گیا اور اس کے بعد اب ہم اپنی آبزرویشن سے سب سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ اچھا مرڈر ہو گیا. کائنڈلی مائکس میوٹ رکھیے گا کیونکہ وہ پھر انٹرپشن ہو رہی ہے کلاس میں. تھینک یو. اوکے, سو سب سے پہلے ہم اپنی آبزرویشن سے یہ چیز گیج کر لیں گے کہ اوکے, ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک بندہ لائف لیس وہاں پہ ہے. اب اگر آپ اس کی ہارٹ بیٹ سننا چاہیں گے اپنی ہیئرنگ سے تو وہ آپ نہیں سن پائیں گے. اگر آپ ٹچ کر کے اس کی پلس دیکھیں گے آپ کو نہیں اس کی پلس فیل ہوگی. تو یہ آپ نے اپنی آبزرویشن سے ہی سب سے پہلے گیج کر لیا کہ کچھ ہوا ہے. اس کے بعد آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز لکھ دی ہے. اچھا بائی دا وے, فطرت کا تعلق دین سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے. ایک اگر کوئی نان مسلم بھی ہے وہ بھی اس سچویشن کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ کچھ برا ہوا ہے. کبھی بھی کسی کو کی ڈیتھ ہوئے ہوئے دیکھ کر یا مرڈر ہوئے ہوئے دیکھ کے آپ خوش نہیں ہوں گے. تو یہ چیز آپ کے اندر انسٹل ہوئی ہے کہ اچھا کچھ برا ہو گیا. جیسے جھوٹ بولنا برا ہے, یہ آپ کی فطرت کے اندر ہے. چوری کرنا برا ہے, یہ آپ کی فطرت کے اندر ہے. تو آپ اپنی فطرت سے گیج کر لیں گے اچھا یہ مرڈر ہوا ہے اور یہ کچھ غلط ہوا ہے. اس کے بعد آپ اپنے انٹلیکٹ سے جو آپ نے جو پڑھا ہے, جو انفلوئنسز ہیں, ان تمام چیزوں کو ملا کے جو آپ کا ایک انٹلیکچوئل لیول ڈیولپ ہوا ہے, آپ کی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے, اس سے لیٹس سپوز ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ مرڈر ہو گیا, اب وہ جس بندے نے مرڈر کیا ہے, جس آدمی نے مرڈر کیا ہے, اس کو مار دینا چاہیے کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. دوسری طرف ایک گروپ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو غلط ہو ہی گیا ہے, اب ایک بندہ ہے جو مر گیا ہے, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کی فیملی, اس کے بچے افیکٹ ہو چکے ہیں, اب آپ دوسرے بندے کو بھی مار کے اس کی بھی فیملی کو کیوں افیکٹ کر رہے ہیں, میرے نزدیک سمجھا کے چھوڑ دیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ مطلب ٹھیک ہے وہ آئندہ نہیں کرے گا, اس کو سمجھا دیتے ہیں. اب ایسے میں ایسی کون سی چیز ہمیں چاہیے جو کہ ہمیں ایکچولی میں بتائے کہ ہیومنس کے لیے بہتر کیا ہے, کہ ایسا کون سا ڈیسیژن لیا جائے جو کہ تمام ہیومنس کے لیے ہو, تاکہ ان کے لیے ایک سبق بنے, ان کے لیے ایک لیسن ہو کہ آئندہ پوری ہیومینٹی, ناٹ اونلی مسلمس, پوری ہیومینٹی میں یہ چیز کنٹرول کی جا سکے. یہ چیز آپ کو بتائے گی وحی. اس کے بارے میں جب رولنگ آئے گی, کیونکہ آپ کا اگر آپ یوزر مینول کی طرف دیکھیں گے ہمارے, تو جس طرح اس بک کے یوزر مینول میں دیکھا آپ کو پتا چل گیا کہ اچھا یہ اس طرح فنکشن کرتی. اسی طرح آپ کو وحی بتائے گی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیونکہ ڈیزائن کیا ہے, انہیں پتا ہے کہ ہمارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس چیز کے اوپر ایک لیسن بنا دینا چاہیے باقی لوگوں کے. جی کہہ رہی تھی کہ فطرت کے اوپر اگر جس بندے نے مارا بھی ہے وہ بھی بیڈ فیل کرے گا. That's a very good question. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فطرت کتنی سالم ہے, آپ کی فطرت کتنی صحیح ہے. اگر آپ کے اوپر بہت سارے انفلوئنسز آ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو برا نہ لگے, ہو سکتا ہے جیسے ہوتے سیریل کلرز ہوتے, لوگ کرتے ہیں مرڈر اور لوگوں کا. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی فطرت کتنی سلیم ہے. ہاں اگر کسی نے پہلی دفعہ کیا ہے تو سب کے ہاتھ کانپیں گے. اوکے, تو انشاءاللہ ویلکم. اوکے, تو وہی ہمیں پھر یہ چیز بتائے گی کہ ہم نے صحیح کیا ہے, ہمیں کس طریقے سے اس کا ڈیسیژن لینا چاہیے تاکہ وہ تمام ہیومینٹی کے لیے صحیح. اوکے, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی بلیو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کیسے اس چیز کو پروو کیا جائے کہ واقعی ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ کون بتائے؟ ہاں, ہم واقعی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو. ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے پروو کریں. سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں, آپ
اگر اس میں قرآن میں ناٹ اونلی ون بٹ ملٹیپل میریکلز ہیں. یہ قرآن، یہ کتاب اپنے بارے میں خود بولتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں، اگر ہم اس کے لنگوسٹک میریکلز کو فار ایگزامپل دیکھتے ہیں، کہ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ ورڈز کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن ایز اے بک فارم میں تو نہیں اترا تھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب ان کے پاس تو نہیں تھی، وہ تو خود امی تھے، یعنی کہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کے اوپر وحی آتی تھی، وہ الفاظ بولتے تھے، اور جو صحابہ ان کے ارد گرد تھے وہ چیزیں ریپیٹ کرتے تھے، وہ خود حفظ کرنے لگ جاتے تھے، اور کچھ صحابہ ان کو ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ریکارڈ کرنے لگ جاتے تھے، لکھنا شروع کر دیتے تھے، جیسے اینیمل اسکن کے اوپر یا اسٹونس کے اوپر یا اینیمل بونس کے اوپر وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو اس طرح سے قرآن کی پریزرویشن سٹارٹ ہوئی کہ سب مینلی جو تھا وہ حافظہ تھا، مطلب وہ حفظ کر لیتے تھے، میمورائز کر لیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اگر ایک بات کوئی منہ سے، جیسے میں بات کر رہی ہوں یا آپ لوگ روٹین میں بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم انتہائی کیلکولیٹڈ بول سکتے ہیں جیسے کہ قرآن میں ہے؟ 23 ایئر میں اسپریڈ ہوا ہے، 23 ایئرس. آئی ایم شیور ابھی تک آپ میں سے موسٹلی شاید 23 ایئرس تک تو پہنچے بھی نہیں ہوں گے. 23 ایئرس از اے لانگ ٹائم، بڑا عرصہ ہے. اگر ہم اس کے لنگوسٹک میریکلس کے اوپر دیکھیں تو جو کچھ اسکالرز نے اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، تو اگر جیسے آپ لیٹس سپوز سے ورڈس کے اوپر غور کریں گے تو the word dunya in the Quran is mentioned 115 times, and the word akhirah is also mentioned 115 times. Yeah, devil is mentioned 88 times, or angels is mentioned, they are also mentioned 88 times. 88 دفعہ ان کا بھی ذکر ہوا ہے. لائف کے بارے میں 145 ٹائم ذکر ہوا ہے، اور ڈیتھ کے بارے میں بھی 145 ٹائم ذکر ہوا ہے. مطلب یہ کوئی انسیڈنس تو نہیں ہو سکتا. 23 ایئرز ہے، مختلف پورشن میں قرآن اتر رہا ہے، مختلف انسیڈنٹس پہ قرآن اتر رہا ہے، اور یہ سارا اتنا کیلکولیٹڈ ہے. اگر گڈ ڈیڈس کے بارے میں 167 ٹائمس بات ہوئی ہے تو بیڈ ڈیڈس کے بارے میں بھی 167 ٹائمس بات ہوئی ہے. اگر بلیو کے بارے میں 117 ٹائمس بات ہوئی ہے تو ڈس بلیو کے بارے میں بھی 17 ٹائمس بات ہوئی ہے. مطلب اتنا کیلکولیٹڈ اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرس. آئی ایم شیور اگر آپ لوگ ٹرائی کریں تو آپ ایک ہفتہ بھی ایسے نہیں بول سکتے کہ میں نے اگر کسی ٹاپک کے بارے میں بولنا ہے تو میں اتنا کیلکولیٹڈ بولوں گی کہ میں اگر لیٹس سپوز 11 ٹائم گلاس کہوں گی تو میں 11 ٹائم ہی پانی کہوں گی. ضروری تو نہیں ہے. اور اٹس اے میریکل، اٹس اے لنگوسٹک میریکل آف قرآن. اس کے علاوہ اس میں انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ، بہت ساری ایسی انفارمیشن قرآن کے اندر ہے جو کہ پاسٹ سے ریلیٹڈ تھی، جو کہ اٹ واز نیئرلی امپاسبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر پتہ ہوتی. جیسے فار ایگزامپل حمان ایک منسٹر تھا فرعون کا حضرت موسیٰ کے ٹائم میں. اس کا ذکر قرآن میں تقریباً آئی تھنک 6 or 7 ٹائمز اس طرح سے آیا ہے. اور اس ٹائم پہ یہ چیز پتا ہونا، کیونکہ بائبل میں مینشن نہیں تھا حمان کا نام، کوئی ایسی بک یا اسکرپچر نہیں تھا جس سے پتا ہو سکتا کہ حمان ایگزسٹ کرتا تھا فرعون کے ٹائم پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ کیسے پتا ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہ وہاں انہوں نے ٹریول بھی نہیں کیا اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ بہت ہی ریسنٹلی پتا چلا ہے، اراؤنڈ 19th سینچری جا کے یہ چیز پتا چلی ہے کہ حمان جو تھا، جب آپ کو پتا ہوگا ایجپٹولوجسٹ ہوتے ہیں اور ایجپشن لینگویج علیحدہ سے ہوتی ہے، وہ والس کے اوپر انہوں نے پینٹنگس کے تھرو اپنی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں وہ چیز نکلی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ جو فرعون تھا، دیٹ واز آئی تھنک رمیسس 2، اس کا جو منسٹر تھا اس کا نام حمان تھا. اس کے علاوہ اس میں سائنٹیفک میریکلز بہت ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی سائنٹیفک میریکلز کے بارے میں قرآن کے، کہ جیسے پانی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام لیونگ تھنگس جو ہیں وہ پانی سے بنی ہوئی ہیں. یہ اگر آپ جب امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب کہ لوگوں کو کچھ اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے، یہ چیز قرآن میں آ گئی کہ یہ تمام انسان پانی سے بنے ہیں. یا ایون آئرن کے بارے میں ہے کہ آئرنز جو ہے وہ اس زمین کی چیز نہیں ہے. یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی لفظ یوز کیا ہے وہ نازل کرنا کیا ہے، یعنی کہ یہ اوپر سے اتری ہے، جو کہ آج سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ یہاں زمین کی چیز نہیں ہے آئرن.
اوکے. اور اس کے علاوہ قرآن کی پروفیسیز جو کہ مطلب ملٹیپل ہیں, اس ٹائم پر بھی تھی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور کے جو ایونٹس ہو رہے تھے, جیسے رومن اور پرشین امپائر کی اس وقت بیٹل ہوئی تھی اور پرشینز جیت گئے تھے, اور مسلمز بہت برا فیل کر رہے تھے کیونکہ جو رومنس تھے وہ کرسچنس تھے اور مسلمز ریلیٹ کر پاتے تھے ان سے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے, تو وہ ان کو برا لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس انشاءاللہ آ جائیں گے, اور جو اس وقت کے پیگنس تھے مکہ کے, وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو پرشین جیت گئے, کیونکہ وہ ریلیٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ کائنڈ آف آئیڈل ورشپرز تھے. تو انہوں نے مسلم نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ واپس آ جائیں گے, کیونکہ قرآن میں اترا تھا کہ رومنس واپس سے وکٹوریس ہو جائیں گے, جیت جائیں گے. تو وہ بہت مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, پرشینز نے اتنی بری ڈیفیٹ دی رومنس کو, لیکن قرآن میں یہ آ گیا تھا اور یہ جیت گئے تھے. اور اسی طرح کی لاسٹ ڈے تک کی بہت سی پروفیسیز ہیں جو کہ انشاءاللہ انفولڈ ہو چکی ہیں, بہت سی اوور دا پیریڈ آف 1500 years almost, اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی. اوکے, اب بیسٹ قرآن بیسٹ پرسن پہ نازل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ پڑھیں ہسٹری میں, ادر دین ایون مسلم جو بکس ہیں, اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کے بیہیویئر کے بارے میں, کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, آپ کا کردار, آپ کو صادق اور امین تو پہلے سے ہی کہتے تھے. یہ آئی تھنک ہم سب نے پڑھ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, کہ مطلب یہ ٹرسٹ وردی ہیں اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اس کے علاوہ ہی ایز اے ریلیجیس لیڈر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا, میچور آدمی تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ لوگ میچور لوگ تھے. ان کو پورے طریقے سے چینج کر دیا. ایک ایسا قرآن, ایک ایسی پرسنالٹی رسول اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور قرآن ایک ایسا کلام تھا کہ یہ لوگ آل ٹوگیدر بالکل اپنی پوری طریقے سے چینج ہو گئے, تبدیل ہو گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ایز اے پولیٹیکل لیڈر, جو وار اسٹریٹجیز وہ بناتے تھے, ناٹ اونلی کہ صرف دین کا انہوں نے لے کے چلے, صرف اسلام کو وہ لے کے چلے, بلکہ اوور آل ضابطہ حیات انہوں نے کیسے وار اسٹریٹجیز بنانی ہے, اکانومی کیسے ڈیزائن کرنی ہے, لوگوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, سود کے خلاف جنگ ہے, یہ ایک اوور آل پورے طریقے سے ان کو چینج کر دیا, پوری سوسائٹی کو فارم کیا تھا انہوں نے. انفیکٹ یہ ایک کرسچن کی کتاب ہے جس میں اس نے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہسٹری کی ہیں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا نام ٹاپ پر ہے, کہ لمیٹڈ, انتہائی لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہوئے, اینڈ بینگ اے امی, مطلب خود وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اس کے باوجود وہ اتنی امیزنگ پرسنالٹی تھی کہ ان کی 1400 years پہلے جو وہ دین لے کر آئے تھے وہ آج تک اسپریڈ ہو رہا ہے. اور آج بھی صحیح غلط بات اور ہے, لیکن ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتا ہے, ان کے جیسا بننا چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کے بارے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یا اہل القرآن, اے قرآن کے لوگوں, میں بڑا سمپل کر کے ترجمہ کر رہی ہوں, لا تتوسدوا القرآن, قرآن کو پلو مت بنا لو, مطلب اس کے بارے میں ریلیکس مت ہو جاؤ. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, اس کی تلاوت کرو, اس کو پڑھو ایسے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. مِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, جیسے رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو. وَأَفْشُوهُ, اور اس کو اسپریڈ کرو. وَتَغَنُّوهُ, اور اس کا ریسائٹ, اس کو بیوٹیفائی کر کے ریسائٹ کرو. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ, اور اس کے اوپر پاؤنڈر کرو, اس کے بارے میں سوچو, اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی تو اس کا کیا مطلب ہے, میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے لے کے آ سکتی ہوں. لعلکم تفلحون, سو دیٹ آپ فلاح پائے, تاکہ آپ کو جنہ مل سکے. یہ لائف بہت ٹیمپریری ہے, بہت تھوڑے سے دنوں کے لیے. آپ نے اپنی ارد گرد بھی دیکھا ہوگا, ہم لوگ یہاں بہت تھوڑے سے دنوں کے لیے ہوتے ہیں. ہم تھوڑے دنوں کے لیے آئے, یہاں پہ زمین پہ بھیجے گئے ہیں اپنا بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے, اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم ارد گرد یہ چیز بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں اپنے. تو آپ اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ فلاح پا سکیں. اوکے, آپ لوگوں کے لیے زیادہ تو نہیں ہو رہا, تھکے تو نہیں ہے؟ نو میم, مزہ آ رہا ہے. نہیں میم.
چلیے الحمدللہ الحمدللہ. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن کی ایز اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے قرآن کی؟ ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ویری گڈ. سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ایکسلنٹ. سمجھ کر اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اس کو اوکے پھیلانا چاہیے. ویری گڈ ایکسلنٹ شاباش ویری اسمارٹ. یہ تو اب میں نے اب بولنا تھا تو اب یہ ساری چیز تو آپ نے بول دی. میم ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے ہماری قرآن کی بک میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ویری گڈ. بالکل ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. بالکل یہ حدیث ہے اور جو ہمارے پاس اس قرآن کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. بالکل بالکل تاکہ ہم اپنی زندگی ان کے مطابق اس کے دین کے مطابق گزار سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جو سب سے پہلا رائٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کی کنوکشن ہو کوئی اللہ کا کلام ہے, آپ اس پہ بلیو کریں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس کو پڑھیں حق کا تلاوت ہے جسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ دن اور رات آپ اس کی تلاوت کریں. یہ آپ کے لیے ریفرنس بکس ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچھا ہاں رات کے وقت میں ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتی ہوں, اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے, لیکن آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. اور جیسے ہی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے, تو ہم فوراً قرآن کو کھولیں اور ہم دیکھیں کہ اچھا رسول علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں کہ انہوں نے اس میں کیا کیسے کیا, کیونکہ رسول علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. اور قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکام کیا نازل کیے ہیں, جیسے انہیریٹنس کے لاز ہے یا اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں احکام جو ہمارے پاس آئے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ نے کیسے اپنی زندگی اس کے مطابق کرنی ہے, یا یہ جس سچویشن میں اس وقت ہوں اس وقت قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے. اس کو سمجھیں, سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں اور اس کو اسپریڈ کریں, اس کو پھیلائیں, جتنا ہو سکتا ہے لوگوں تک پہنچائیں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ پہنچاؤ میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو, آپ کو آگے پہنچانا ہے قرآن. اس لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ٹیچر کہ آپ جو ہے آپ فارملی بیٹھیں گے کلاس لیں گے تو ہی پہنچائیں گے. نہیں, آپ آپس میں فرینڈس بات کر رہے ہیں, آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگوں تک پہنچائے ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی اچھی بات, آپ سننا اس کو ریوائو کریں, آپ قرآن کا میسج لوگوں تک ایک آیت ایک لفظ میں کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا یہ ضرور آگے پہنچائیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور آپ اللہ کے سولجرز میں شامل ہو جائیں گے. اس سے بڑا آنر کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں شامل ہو جائے. دو فورسز چل رہی ہے نا اس وقت, ایک ایول کی فورس ہے اور ایک گڈ پیپل کی فورس ہے. اب اور جو اچھے لوگوں کی فورس ہے وہ اللہ کی فورس ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی فورس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے. اچھا, اب ہم اپنا سیمپل لیسن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انشاءاللہ ڈیلی لے کے ناٹ ڈیلی ویکلی کیسے لے کے چلا کریں گے. ہم اس طرح سے آپ کے سامنے قرآن لکھا ہوا کرے گا اور انگلش کی بجائے اردو میں انشاءاللہ ترجمہ ہوگا. اس کے اندر پھر ہم ایک سمپل اس کی اردو کی ٹرانسلیشن ڈالیں گے, پھر ہم ایکسپلینیشن دیں گے اس ٹرانسلیشن کی, تفسیر مختصر تفسیر انشاءاللہ مینشن کریں گے احادیث کے ساتھ. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم احادیث کے ساتھ اور سٹوریز کے ساتھ انٹرسٹنگ بنا کے انشاءاللہ آپ کو بات تاکہ سمجھ آ سکے. اس کے کی ایکشنز کو نکالیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں ہم اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کر سکیں اس کو, اور پھر انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے, کویشچن اینڈ آنسر ڈسکشن ہوگی. گرلس کو تو ویسے ہی باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے رائٹ. تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جو ہم نے اس دن پڑھا ہوگا. اوکے, سو دیٹس اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے لیے آپ کے دل و دماغ, ہم سب کے دل و دماغ کو اس کے لیے کھول دیں تاکہ ہم قرآن کے ٹرو میننگس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. تو آپ مجھے بتائیے آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں؟ یس جی تو بتائیے. اب میں کہہ رہی تھی کہ کیا ہم ٹاپک پر ٹاپک پڑھیں گے قرآن یا پورے ہی مطلب ایک ساتھ ہی قرآن پورا پڑھ لیں گے؟
نہیں, ہم ٹاپک بائی ٹاپک نہیں پڑھیں گے, ہم پورا قرآن سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, اور بالکل آخر تک ہم پورا قرآن لے کے چلیں گے. ایک اسمال پورشن ہم ہر ہفتے پڑھا کریں گے, بالکل سٹارٹ سے سٹارٹ کریں گے اور بالکل بیچ میں سے ہوتے ہوئے اینڈ تک جائیں گے, ہم ٹاپک کے تھرو نہیں کریں گے. اور کوئی سوال؟ میم ریکارڈنگ یا کچھ پی پی ٹی وغیرہ ملے گی تاکہ ہم اینڈ میں نوٹس ہم اپنے بنا سکیں, کچھ نوٹ ڈاؤن کر سکیں؟ ضرور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آن لائن اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے. قرآن 14 ایک چینل ہے جس کے اندر بیسیکلی بوائز کے لیے علیحدہ ہے اور گرلس کے لیے علیحدہ ہے, وہاں پہ ہماری اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ, اور آپ اس کو بالکل دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ریپیٹ. جی زائبہ آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے. Miss, will you upload the presentation? Yes, we will inshallah. Thank you. You're welcome. ہاں جی, اور کوئی سوال ہے, کوئی ڈسکشن ہے, کچھ آپ نے بات کرنی ہے, کچھ پوچھ سکتے ہیں. میم پورا قرآن کمپلیٹ ہونے میں کتنے ڈیز لگیں گے؟ اوہ, یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے. اٹس اے جرنی. کون ابھی کس نے, کیا نام تھا آپ کا, کس نے سوال کیا تھا یہ؟ یس میم میں. اوکے سارا, اوکے سارا. ہاں دیٹ وڈ بی گریٹ اگر آپ لوگ اپنے نام مینشن کر دیں نا یہاں پہ تو میرے لیے آسان ہوگا. سو سارا انشاءاللہ بیٹے یہ ایک جرنی ہے جو کہ ہم لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو I really don't know. انشاءاللہ 1 سال لگ جائے گا. لیٹس سی ہم کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. یہ بات ساری یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور آپ اس چیز کو ریفلیکٹ کریں, اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. تو ویسے تو قرآن سیکھنا ایک لائف لانگ جرنی ہے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی. جی ہیرا انشاءاللہ. تھینک یو. جی ہیرا. وعلیکم السلام. I just wanted to tell you, I know that this program is for teen girls, Yes. but I want to let you know that my daughters like age 10 years and 9 years are also in this program, so that you know کہ آپ تھوڑی بہت ان کے لحاظ سے بھی چیزوں کو ایکسپلین کر دیجیے گا. Sure. Program for my girls, so I have joined. I'm sitting with them, I'm also explaining them, but I just wanted to let you know. Sure. Thank you so much. نہیں بالکل ضرور جوائن بالکل کریں, بہت اچھا ہے. میری 8 سال کی بیٹی بھی کلاس میں ہے, تو انشاءاللہ. اصل میں قرآن میں نے دیکھا ہے اٹس اے میریکل. آپ جو چیزیں ان کے لیے شاید اگر ابھی سمجھنے کی نہیں ہے تو وہ ویسے ہی اس میں سے گزر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت پہ ان کے اوپر وہ گرہ کھول دیں گے, وہ بات کھول دیں گے انشاءاللہ. لیکن میری کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی کہ ہم اس طرح سے لے کے چلیں کہ سب کو سمجھ آ رہا ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میم ایکسکیوز می. جی میم بتائیے. ہوم ورک ہے؟ نہیں کوئی ہوم ورک نہیں ہے, تو میں نے پہلے ہی مینشن کر دیا تھا, بالکل کوئی ہوم ورک نہیں ہے. آپ بالکل بس انجوائے کریں. بس آپ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے پھر سے ملیں گے, اور ہم بس کلاس میں پڑھا کریں گے, اس پہ فوکس چاہیے, اور بس انشاءاللہ بعد میں ریفلیکٹ کریے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ چیز جو آج ہم نے پڑھی ہے اپنی زندگی میں ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ. اوکے, Can we leave the class? جی Can we leave the class now? Yes, you can leave. جی انشاءاللہ. بس اگر کوئی سوال نہیں ہے تو بس میں بالکل ختم کر رہی ہوں انشاءاللہ. Okay, assalamu alaikum. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اوکے, وعلیکم السلام. Thank you so much. See you next Saturday inshallah.